بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک آدمی نے بنو امیہ کے کسی حکیم و دانا سے پوچھا، تمہاری حکومت کے زوال کا سبب کیا تھا؟ حکیم نے جواب دیا، تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا ہے تو اب میری باتیں غور سے سنو۔ میری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالنا، بلکہ جو کچھ میں بتاؤں اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس دانا آدمی نے سائل کے اہم سوال کے معقول کا جواب دیا۔ بنو امیہ کے زوال کی جو بنیادی اسباب تھے انہیں انتہائی انصاف کے ساتھ بے کم و کاست بیان کیا۔ اس نے بنو امیہ کی حکومت کے اسباب زوال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، جس بنیادی چیز کی ہمیں تلاش تھی اور جس کا اہتمام ہم پر شرط لازم تھا، اسے ہم نے بالائے طاقت رکھ دیا۔ اس کے برعکس ہم اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے بے قابو ہو گئے، غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر رہ گئے۔ ہم نے اپنے وزراء پر اندھا دھند اعتماد کرنا شروع کر دیا اور وہ اس اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ ہماری منفعت کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہمارے ساتھ چپکے رہنے کو ترجیح دینے لگے۔ اپنا سارا زور اسی بات پر لگانے لگے کہ کسی طرح ہم سے پیوستہ ہی رہیں، تاکہ اس پیوستگی کے پس سے پردہ وہ اپنے مفادات پورے کرتے رہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ان وزراء نے ہماری اجازت کے بغیر طرح طرح کے قابل اعتراض کام کیے جن کا ہمیں علم بھی نہیں تھا۔ اس طرح رعایا پر ظلم زیادتی کا ریلا آیا اور ہمارے بارے میں ان کے جذبات میں خیر کا ذکر بھی باقی نہ رہا، بلکہ ہمارے لیے ان کی نیتوں میں فتور نے جنم لیا۔ جب عوام ہمارے انصاف سے محروم ہو گئے تو ہم اپنی راحت کے لیے ہمارے مخالفین کا ساتھ دینے لگے۔ جب ان کی اقتصادی حالت انتہائی ناگفتہ بے ہو گئی تو پھر ہمارے بیت المال پر بوجھ پڑا اور بیت المال بھی آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کو کھو بیٹھا۔ چنانچہ ہم اپنے لشکریوں کی مناسب حوصلہ افزائی نہ کر سکے، ان کی تنخواہوں میں تاخیر ہونے لگی، اس لیے ان کی طرف سے فرما برداری میں ڈھیل ہونے لگی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی جب ہمارے دشمنوں نے ہماری ہی رعایا کو ہمارے خلاف ورغلایا تو وہ ہمارے خلاف آمادہ جنگ ہو گئے اور ہمارے مخالفین سے تعاون کرنے لگے۔ اس وقت جب ہم اپنے ہی مسائل حل کرنے سے عاجز تھے، ہمارے دشمن ہم پر مقابلے کے لیے چڑھ دوڑے۔ ایک طرف دشمنوں کی قوت اور دوسری طرف ہماری بے بسی۔ اسی صورتحال میں بھلا ہم کیا کر سکتے تھے؟ رعایا اور لشکر کی طرف سے ہمیں تعاون کی کوئی امید نہ رہی، چونکہ ہر فرد ہمارے عدل و انصاف سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس لیے ہم نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ہمارے زوال کا پہلا اور بنیادی سبب یہ تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہ کر سکے۔ ہم سے عوام کے حالات و مشکلات پوشیدہ رکھے گئے اور ہمیں حقیقت تک رسائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔